لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وصلى الله على سيد الرسول وخاتم الأنبياء المبعوثون إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 79 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو بھائیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اس حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ایمان کے تقاضے، ایمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں. عربی زبان میں جب 70 بولا جاتا تھا، اس سے مراد، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ 70 جب عرب میں یہ بولا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 70 سے زیادہ ہے، کثیر مراد ہوتا تھا. جیسے ہماری بعض اوقات اردو زبان میں ہم کہتے ایک بات ہم نے 70 مرتبہ کہا، اس کا مقصد یہ نہیں ہم نے گن کر 70 مرتبہ کہا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے بہت زیادہ مرتبہ کہا. اس لیے عربی زبان میں جب 70 بولا جاتا تھا، اس سے کثیر مراد ہوتا تھا. ایمان کے شعبے 70 نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ. اس میں علماء کرام نے اس حدیث کا مطلب
اس نے کہا یہ 70 نہیں بلکہ اس سے مراد بہت زیادہ ایمان کے شعبے ہیں۔ اگر ایک انسان ایک شعبے کو پکڑے اور وہ کہ میرا ایمان کامل ہو گیا، بالکل درست نہیں، بلکہ ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کیا، روزہ رکھنا شروع کیا، عبادت کرنا شروع کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں میرا ایمان کامل ہو گیا، لیکن یہ صحیح نہیں، بلکہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، ہر شعبے پر عمل کرنا اعلی ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا، گھر میں بیٹھ کر جب نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں مصلی پر آپ مومن ہیں، تو پھر گھر میں جا کر آپ مومن ہیں، کاروبار کرتے وقت آپ مومن ہیں، دکان چلاتے وقت آپ مومن ہیں، کاروبار کرتے وقت آپ مومن ہیں، تجارت کرتے وقت آپ مومن ہیں، ہر جگہ جا کر تو مومن ہوتا ہے، ایک گھڑی ایک لمحہ تو ہر وقت مومن ہوتا ہے۔ جب ہر وقت ہر جگہ آپ مومن ہوتا ہے تو پھر ایمان کی اس تمام تقاضوں کو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایمان کی بہت زیادہ شعبے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں ہم نے نماز شروع کیا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا، ہم نے عبادت کرنا شروع کیا، ابھی ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ کاروبار کے وقت بھی دیکھے ہمارے جو کام کرتا ہے یہ اسلام کے مطابق ہے، یہ اصولوں کے مطابق ہے، اس میں دھوکہ ہے یا نہیں، تجارت کے وقت دیکھنا چاہیے، کاروبار کے وقت دیکھنا چاہیے، دکان دیکھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں اس وقت دیکھنا چاہیے، ہر وقت ایمان کی تقاضے کو پورا کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے رسول کی حکموں کو ماننا پڑے گا۔ جب ہم ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کریں گے تو پھر سمجھ لو پھر آپ کامل مومن ہو گیا۔ اگر آپ مسجد میں بیت اللہ میں یا ہر جگہ جس جگہ پر آپ مسجد میں جاتے وہاں آپ عبادت کرتا ہے، وہاں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جب کاروبار کے وقت آ جائے، جب لین دین کا معاملہ آ جائے تو پھر اس وقت اپنے ایمان کی طرف اللہ کے حکموں کو نہیں دیکھتا ہے، پھر نہیں دیکھنے کی وجہ سے آپ کا ایمان نامکمل ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں۔ حدیث مبارک میں صرف 3 کا ذکر فرمایا، صرف 3 شعبوں کا ذکر فرمایا، اور اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم ہو جائے، ایمان کے متعلق ان کے سامنے ایک بات سامنے آ جائے، ان کو پتہ چلے ایمان کیا ہے اور ایمان کی تقاضوں پر عمل کرے، ان کے سامنے ایک جھلک اور ان کے سامنے پیش کیا، اور ایمان کی 3 جو ایمان کے شعبے ہیں اس کو ذکر کیا اس حدیث میں، اور اس پر عمل کرنا، اس پر زندگی گزارنا چاہیے۔